بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور رات کے بعد حصے میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کرے، جو کہ آپ کے لیے 5 نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز ہے۔ امید ہے کہ اس تہجد پڑھنے کی وجہ سے آپ کے رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دیں گے۔ فائدہ: قیامت میں جب سب لوگ پریشان ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اس پریشانی سے نجات ملے گی اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس سفارش کے حق کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اپنے ماقبل میں جو حدیثیں آپ کے درمیان پیش کی گئی، آپ کو جو ماقبل میں جو حدیثیں پڑھائی گئی وہ فرائض کے متعلق حدیثیں تھی۔ اب یہاں سے سنن و نوافل کے متعلق حدیثیں بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ شروع ہی میں پڑھے تھے کہ جب شروع کیا گیا تھا نماز کے متعلق جو بیان جو شروع ہوا تھا تو اس میں سب سے پہلے آیات قرآنیہ جو ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نماز کی کیا فضیلت بیان کی ہے اس کو پہلے آپ کے درمیان ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کو آپ کے درمیان ذکر کیا گیا۔ اب یہاں سے سنن و نوافل یعنی سنت اور نوافل کے بارے میں بتائیں گے، یہاں سے اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا۔ تو جو طریقہ جو نہج پیچھے اختیار کیا گیا تھا کہ شروع میں پہلے قرآن کریم کی آیت سے ثابت کرنا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ قرآن کریم کی آیت جو آپ کے درمیان پڑھ کر بتائی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، یعنی کہ جو بھی کلام ہوا کرتا تھا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 طریقے ہوتی اللہ رب العزت کا جو بھی اللہ تعالیٰ کو جو بھی اپنا پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے، اور بھی مختلف طریقہ تھا، لیکن یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، یعنی کہ اپنے نبی کو حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اگر رات کے بعض حصے میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کریں، جو کہ آپ کے لیے 5 نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز ہے۔ کیا گیا بابو کہ تہجد کی نماز پڑھیں جو آپ کے لیے 5 نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز ہے، تو امید ہے کہ اس تہجد کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کے رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ جو بھی بندہ اگر تہجد کی نماز یہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، پھر عام لوگوں کے متعلق جو حدیث آئے گی، آپ عام لوگوں کو تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے کیا فوائد ہیں تو انشاءاللہ آگے اس کو ذکر کیا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب جو ہوا تھا تو بتایا گیا کہ آپ کو اس کے پڑھنے کی وجہ سے مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور مقام محمود کیا ہے تو اس چیز کو یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ قیامت میں جب سب لوگ پریشان ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اس پریشانی سے نجات ملے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یعنی کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگی تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوں گے، دنیا کے سارے لوگ، سب کے سب مخلوق وہاں پہ جمع ہوگی، سب پریشان ہوں گے، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، کوئی کسی کا ہمدرد اور غمخوار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت میں کوئی نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی اللہ کے دربار میں یہ سفارش نہیں کریں گے اپنی امت کے لیے۔ سارے نبی اور سارے پیغمبر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے دربار میں سفارش کیجئے اور
جس کی وجہ سے ہم لوگ کا حساب کتاب ہو، اور پھر کیا ہو کہ جو بھی اعمال ہے اس کے بدلہ ہم کو مل جائے۔ چونکہ سارے کے سارے لوگ بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، تو مقام محمود یہی ہے کہ مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت سے سفارش کرنے کا حق کیا ہوگا؟ دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا، قیامت میں جب سب لوگ پریشان ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اس پریشانی سے نجات ملے گی اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس سفارش کی وجہ سے اس سفارش کے حق کو مقام محمود کہتے ہیں، یعنی جو حق ملا ہے نا سفارش کرنے کی، اسی سفارش کرنے کے حق کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے وقال اللہ تعالی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں، یعنی کہ جو بھی نیک بندے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کر وہ رات کو گزار دیتے ہیں، گویا کہ وہی تہجد کی نماز کیا ہے؟ مراد ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ تہجد کی نماز پڑھتی تو ایک رکعت کے اندر پوری کیا کہتے ہیں ایک سجدہ میں پوری رات گزر جاتی، سمجھ رہے نا بات کو؟ اتنی لمبی وہ سجدہ کیا کرتی تھی۔ تو اسی وجہ سے نا اللہ رب العزت ان لوگوں کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ رات دنیا تک کسی کا مقام اتنا بلند نہیں ہوگا، اتنا زیادہ بلند کر دیا کہ اتنا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ آج کے زمانے میں کوئی کتنوں ولی ہو جائے، کتنوں عبادت کر لے، لیکن ان لوگوں کے جیسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں کی جیسا نہیں ہو سکتا، بٹ اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا، لیکن ان لوگوں کو جو ملا وہ تو خیر کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ اگلے قرآن کریم کی آیت ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے ہیں، یعنی نماز ذکر دعا میں لگے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان خزانے غیب میں موجود ہے اس کی کسی شخص کو بھی خبر نہیں، یا ان کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر بہت ہی عمدہ بات بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ راتوں کو اپنی بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ثواب کی امید رکھتے ہیں کہ اس طرح کے اعمال اور اس طرح کا عمل جو ہم کریں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا رب ہم سے خوش ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ اس سے ہم کو اور بھی ثواب میں اضافہ کیا جائے گا، ہم کو ثواب ملے گا۔ تو ثواب کی امید سے اور ڈر سے اپنے رب کو راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی کہ جاگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا اپنے رب کو کچھ آواز دینا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو وہاں پہ اس کو بھی ذکر کیا بریکٹ میں ڈال کے، یعنی نماز ذکر دعا میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ نماز ذکر دعا میں لگے رہنا یہی کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب کو پکارنے کی باتیں ہوتی ہے، ٹھیک؟ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ جو بھی اللہ رب یعنی اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور ثواب کی امید سے اللہ رب العزت کا ذکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو بھی ان لوگوں کو دیا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے یہ خیرات کرتے ہیں، یعنی غریبوں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ زکوٰۃ کا مسئلہ پڑھیں گے، آپ کو پڑھایا جائے گا تو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، یہ بھی لمبی چوڑی بحث ہے، چونکہ جو بھی اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے تو وہ صرف آپ ہی کا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر
بہتوں کا حق اللہ رب العزت نے بیان کیا، بہتوں کا حق ہے اس کے اندر۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اپنے ہی پاس اس کو نہ رکھیں، وہ آپ ہی کا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس پیسے کے اندر بہت سارے غریبوں اور مسکینوں کا بھی حق کیا کیا ہے، رکھا ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ان میں سے خیرات بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان خزانے غیب میں موجود ہے اس کی کسی شخص کو خبر نہیں۔ یعنی اس طرح کے جو بھی لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن یعنی آخرت میں اللہ رب العزت نے ان ایسے لوگوں کے لیے جو سامان تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، ٹھنڈک محسوس کرے گی، تو وہ کسی کو خبر نہیں ہے، یہ ان کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جو اعمال یہ دنیا میں کرتے تھے اسی اعمال کا بدلہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اس کو عنایت کریں گے۔ اگلی قرآن کریم کی آیت ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو ثواب عطا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، وہ لوگ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت کی مشغولیت میں گزرتا تھا اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ جو لوگ متقی ہوں گے، یعنی متقی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار، ٹھیک ہے نا؟ تو باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو ثواب عطا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر جس نے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر چلا تو آپ یقین نہیں کریں گے، آپ کا ذہن بھی وہاں تک گمان نہیں کر پائے گا، تصور تک بھی آپ کے ذہن میں تصور تک بھی نہیں ہو سکے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو کیا کہتے ہیں باغات اور جو چشمے بنائے ہیں اور جو انعام اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے یعنی متقی بندوں کے لیے جو رکھا ہے اس کا ذہن تصور تک بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، تو انہی لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ متقی لوگ ہوں گے اور کیا کہا؟ متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو ثواب عطا کیا ہے وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، کیا تھے؟ دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، یہ اسی کا بدلہ ہے جو آخرت میں اللہ رب العزت اسے دے رہے ہیں۔ وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے، یعنی رات میں جس طرح سے عام لوگ ہیں وہ رات میں پوری رات سونے میں گزار دیتے ہیں، لیکن جو متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی راتوں کو بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کیا کر دیتے ہیں؟ لگا دیتے ہیں۔ اسی کو یہاں پہ ذکر کیا وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت کی مشغولیت میں گزرتا تھا۔ رات کا اکثر حصہ وہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا دیا کرتے تھے، تب تو اللہ رب العزت اتنا بڑا انعام ان لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ نہیں بھائی، تو کرے گا اسی کو نہ ملے گا، جو نہیں کرے گا آپ کرتے بھی نہیں ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر پھل کا سپنا دیکھ رہے تھے، یہ مہا بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ ملا ہے اسی کو جس نے کیا ہے، کرنے والے کو کہتے ہیں نا جو بھی کیا ہے کبھی بھی وہ ضائع برباد نہیں ہوا، کرنے والے کو ہمیشہ ملا ہے اور ملتا بھی رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ اگلی قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ یہ سب کے سب کیا ہے بابو؟ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ مزمل کی آیت ہے، 29ویں پارہ کے اندر کیا ہے بابو؟ یہ سورہ ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے، رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے رہا کریں مگر کچھ دیر آرام فرما لے، یعنی آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ
कम या आधी रात से कुछ ज्यादा आराम फरमा ले। और यानी इस तहज्जुद की नमाज में कुरान करीम को ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। यानी तहज्जुद के हुक्म की एक हिकमत यह है कि रात के उठने के मुजाहिदी की वजह से तबीयत में भारी कलाम बर्दाश्त करने की इस्तेदाद खूब कामिल हो जाए, क्योंकि हम अनकरीब आप पर एक भारी कलाम यानी कुरान करीम नाजिल करने वाले हैं। दूसरी हिकमत यह है कि रात का उठना नफ्स को खूब कुचलता है और उस वक्त बात ठीक निकलती है, यानी क़िराअत, जिक्र और दुआ के अल्फाज खूब इत्मीनान से अदा होते हैं और उन आमाल में जी लगता है। यानी तीसरी हिकमत ये है कि आपको दिन में बहुत से मशागिल रहते हैं, जैसे तबलीगी मशगला, लिहाजा रात का वक्त तो एक सुई के साथ इबादत इलाही के लिए होना चाहिए। यह कुरान करीम की आयत है जो अभी जिक्र किया गया, इसका तर्जमा यहाँ पे जिक्र बहुत सारी हिकमत बयान की गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके फरमाया कि एक चादर ओढ़ने वाले रात को तहज्जुद की नमाज में खड़ा रहा करे, ठीक है ना। और सब हिकमत बयान की गई कि बहुत यहाँ पे मुख्तलिफ हिकमत को बयान किया गया कि रात में अगर आप खड़े होते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा। यहाँ पे खुद देखिए जिक्र किया है, रात को तहज्जुद की नमाज में खड़े रहा करें मगर कुछ देर आराम फरमा ले। क्या कहा, यानी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म नहीं दिया कि आप पूरी की पूरी रात क्या करें, हमारी इबादत में आप लगे रहे, इस तरह का हुक्म बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। चूंकि हदीस के अंदर भी जिक्र, हदीस भी पढ़ेंगे तो उस हदीस का मफहूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के ऊपर उसके जितने भी आज़ा है सबका हक है, ठीक है ना भाई। आंख है तो आंख का भी हक है, और इसी तरीके से बदन है तो बदन का भी हक है, यानी कि जो भी उसके मुताल्लिकात जो भी है सबका हक इंसान से मुताल्लिक है, तो सबको अपना अपना हक मिलना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। हदीस पढ़ेंगे और भी इसके ऊपर हदीस बयान की गई। तो क्या बताया यहाँ पे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि रात को तहज्जुद की नमाज में खड़े रहा करें मगर कुछ देर आराम फरमा लें। यहाँ पर यह भी अल्लाह ने जिक्र कर दिया कि आपको पूरी रात भी खड़ा नहीं रहना है, ठीक। यानी आधी रात या आधी रात से कुछ कम, ठीक है ना। यानी आधी रात आप हमारी इबादत में मशगूल रहे या आधी रात से क्या हो, कुछ कम हो, या आधी रात से कुछ ज्यादा आराम फरमा ले। यानी क्या कहा, आधी रात आराम फरमाइए या आधी रात से ज्यादा कुछ ज्यादा क्या कर ले, आप आराम फरमा ले। और यानी इस तहज्जुद की नमाज में कुरान करीम ठहर ठहर कर पढ़ा कीजिए। यानी क्या मतलब, जब तहज्जुद की नमाज जब आदमी पढ़ने के लिए जाएगा तो उसमें क्या होगा, कुरान करीम को ठहर ठहर कर पढ़ने का हुक्म यहाँ पे जिक्र किया गया, तो उसी को जिक्र किया। और तहज्जुद की नमाज में कुरान करीम को ठहर ठहर कर पढ़ा कीजिए। यानी तहज्जुद की एक हिकमत ये है, देख रहे ना, हिकमत बयान किया गया। यानी कि तहज्जुद की नमाज के लिए जब आप खड़े होते हैं, आप अगर पढ़ते हैं तो उसकी हिकमत क्या, उसकी मसलियत क्या, उसके फवायद क्या है, उसको यहाँ पे जिक्र किया। तहज्जुद के हुक्म की एक हिकमत ये है कि रात को उठने के मुजाहिदे की तबीयत में भारी कलाम बर्दाश्त करने की इस्तेदाद खूब कामिल हो जाए, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, जब आदमी रात में सोता है और तहज्जुद के वक्त जगना उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको इसका हुक्म दिया गया और आप क्या करते हैं, तहज्जुद की नमाज में अगर आप उठते हैं तो तबीयत को ये भारी तो होता है नहीं, तबीयत के ऊपर ये नागवार तो गुजरता है, लेकिन क्या है कि अगर तबीयत में इस तरह की नागवारी और इस तरह की सख्ती को अगर बर्दाश्त करने की कुव्वत हो गई तो उससे फायदा क्या होगा, उसी को यहाँ पे जिक्र किया। क्योंकि हम अनकरीब आप पर एक भारी कलाम यानी कुरान करीम नाजिल करने वाले हैं। क्या बयान किया, यानी कि हम अनकरीब आपके ऊपर एक भारी कलाम यानी कुरान करीम नाजिल करने वाले हैं, तो ये आपके लिए एक फायदा होगा, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी तबीयत भारी बोझ को बर्दाश्त करने की इस्तेदाद और खूब सलाहियत जब आपकी तबीयत को हो जाएगी तो आपके ऊपर जब हम भारी कलाम यानी कुरान करीम नाजिल करेंगे तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और
यानी ब्रैकेट में डालकर ये दूसरी हिकमत बयान किया। दूसरी हिकमत ये है कि रात का उठना नफ्स को खूब कुचलता है और उस वक्त बात ठीक निकलती है। क्या होते हैं बाबू? उस वक्त बात ठीक निकलती है, यानी क़िराअत, जिक्र और दुआ के अल्फाज खूब इत्मीनान से अदा होते हैं और इन आमाल में जी लगता है। यानी क्या जिक्र किया गया कि उस वक्त यानी कि तहज्जुद की नमाज के वक्त अगर जो बंदा जागता है, बेदार होता है, फिर वो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, तो उसकी दूसरी हिकमत ये बयान की गई कि उस वक्त रात का उठना जो होता है वो क्या करता है? नफ्स को कुचलता है। ठीक है ना? और फिर क्या होता है? उस वक्त आदमी जो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगाह में हाथ उठाता है और दुआएं करता है, तो उसकी जबान से ठीक ठीक बातें निकलती है और जिक्र हो गया, और इसी तरीके से वो जो भी पढ़ता है वो खूब इत्मीनान से और खूब अच्छे तरीके से क्या होता है? उसकी अदायगी वो खूब इत्मीनान से वो करता है। उसी को यहाँ पे जिक्र किया, यानी क़िराअत, जिक्र और दुआ के अल्फाज खूब इत्मीनान से अदा होते हैं और उन अमाल में जी भी लगता है। क्या होता है? इन अमाल में जी भी लगता है, इस वजह से कि उस वक्त किसी भी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है? उस वक्त कोई भी मशागिल होता है ना, होता है नहीं ना होता है, तो उस वक्त क्या होता है? इस जैसे अमाल को करने में खूब जी लगता है, यानी कि क़िराअत करना हो गया, नमाज को इत्मीनान से पढ़ना, बहुत उसके अंदर जी लगता है। तीसरी हिकमत ये बयान की गई कि आपको दिन में बहुत से मशागिल रहते हैं। क्या रहते हैं भाई? कि दिन में बहुत से मशागिल के मतलब होता है यानी काम, मशगला। दिन में तो इंसान के पास बहुत सारा काम रहता है, जैसे कि यानी ब्रैकेट में डाला, जैसे कि तबलीगी मशगला है कि नहीं? तबलीगी मशगला यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ लोगों को बुलाना, ये भी एक मशगला है ना, काम है। उसके बाद लिहाजा रात का वक्त तो एक सुई के साथ इबादतें इलाही के लिए होना चाहिए, यानी कि रात में जो वक्त जो मिलता है तो उस वक्त को क्या करें? आप अपने रब के लिए यानी इबादत इलाही के लिए मखसूस कर लें। तो ये सारी चीजें यानी कि तहज्जुद नमाज के ऊपर ये जो कुरान करीम की आयत है उसको आपके दरमियान पेश किया गया। इसके बाद इंशाअल्लाह कल अहादीस नबवी जो है यानी कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है उसको फिर हम अगले वाले सबक में पढ़ेंगे।